شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے نا، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر. لہذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے. کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108. وہ لکھتا ہے دی کرسچینز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے، اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ختم. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل. کرسچینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے
جو توہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر عتم کیا تھا نوٹ کیجئے. صلیبی جنگیں. ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا. فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہہ رہی تھی. جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم کر دی. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچئے تو صحیح. اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر. شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں. انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے. 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ نو قومیں آئی ہیں وہاں، اور جو تباہی مچائی ہے انہوں نے. تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں. شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے ہوئے. اب آگے چلیے. یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف، اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا. اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا، چرچ آف انگلینڈ. پوپ سے رشتہ منقطع. دی فرسٹ پروٹیسٹنٹ کنگڈم ان یورپ واز انگلینڈ. اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کو. یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا، پوپ کی گرفت کم ہوئی یورپ پر سے، پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا. نو ٹرانزیکشن، نہ انٹرسٹ نہ یوزلی، کچھ بھی نہیں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی. اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے. ہاؤس آف روتھ چائلڈز، دی ہاؤس آف گولڈ سمتھس. یہ عمران خان صاحب کے جو خسر جو تھے گولڈ سمتھ، یہ بینکرز، بڑی بڑی فیملیز. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ریشہ دوانیاں. یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے. وہی کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا. جنگیں کرواتے تھے. پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے. ہاؤس آف روتھ چائلڈز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے، دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند 100 سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے نا وہ. لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا، جو ہمارا خون چوس رہا. آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا تھا.
اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا، اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے، مرد بیمار تو بن ہی چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت، انہوں نے بھی محل بنائے تھے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو، لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو میں نہیں بدل سکتا، تم جاؤ، جا کے زیارت کرو، آ جاؤ، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ترکی کے زیر زندگی تھا نا علاقہ، سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا، پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ، پورا شمالی افریقہ، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ، 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے، انہوں نے نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی، اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو، تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا۔ بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا۔ ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے۔ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم ہے، لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا۔ اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ عیاری کس کی تھی؟ یہود کی، اور ان کے اعلی کار برطانیہ۔ ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہو گئی، ترکی رہ گیا تھا صرف، اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں، یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے، اربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے۔ بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، جیوز ہیو اے رائٹ ٹو سیٹل ان پیلسٹائن، وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ 1917 کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں، اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکہ ہر چیز، مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے، اچھا جی لے لیجیے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں آپ۔ پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ جن کے پاس، بینکرز کے پاس، زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی۔ 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے، دولت کی کمی نہیں تھی، تم 10 کی بجائے 11 لو، نکل جاؤ۔ یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا،
ہم تیرا دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل جاؤ. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا.